السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 سے 31 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ارشاد الہی ہے، الم ترا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں، مثلا کلمۃ طیبۃ، مثال کلمہ طیبہ یعنی اسلام کی۔ اس سے مراد مثال کلمہ طیبہ اسلام کی سے مراد اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کشجرۃ طیبۃ، جیسے وہ پاکیزہ درخت ہو جس سے مراد مومن ہے، اس سے مراد مومن ہے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط زمین کو پکڑے ہوئے ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے لغوی معنی ہیں پاکیزہ بات، اور اس سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جب عقیدہ و عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، عقیدہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ جہاں تمام تر بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے، وہاں ہر طرح کی برائی کی جڑ بھی کاٹ پھینکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا۔ الم ترا، فرمایا الم ترا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اسلام کی کیسی مثال بیان کی، کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، ثابت وفرعها فی السماء، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ جو ہے مضبوط ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے عمل کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور پاکیزہ درخت کی مومن سے مثال پیش کی گئی ہے
جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید رچ بس گیا ہو. جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تو وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال اسی درخت کے جیسی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا. نہ تو اس کا پھل ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا دانہ معدوم ہوتا ہے اور نہ اس کا نفع ضائع ہوتا ہے، اور ہر وقت میوہ دیتا رہتا ہے. اس وقت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا وہ کھجور کا درخت ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب ہم اس مجلس سے اٹھے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو انہوں نے کہا، پھر تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ سب خاموش رہے، یعنی ابو بکر بھی خاموش تھے، آپ بھی خاموش تھے، تو میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو کہتے ہیں پھر میرے والد یعنی حضرت عمر نے یہ سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ بات کہہ دی ہوتی سب کے سامنے تو یہ مجھ کو فلاں فلاں مال ملنے سے بھی زیادہ خوش کر دیتی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، وہ طیب اور پاکیزہ ہے. اس کی یہ عمدگی خواہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہو یا پھل پھول کے اعتبار سے یا پھل کے خوش ذائقہ، شیرین اور خوشبودار ہونے کے اعتبار سے ہو. نمبر 2، اس کی جڑیں زمین میں خوب مستحکم اور گہرائی تک پیوست ہو چکی ہوں اور اس قدر مضبوط ہیں جو اپنے طویل القامت درخت کا بوجھ سہار سکتی ہیں. نمبر 3، اس کی شاخیں آسمانوں میں یعنی بہت بلندی تک چلی گئی ہیں، لہذا اس سے جو پھل حاصل ہوگا وہ ہوا کی آلودگی اور گندگی وغیرہ کے جراثیم سے پاک و صاف ہوگا. نمبر 4، یہ عام درختوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، اور یہ باتیں کھجور کے درخت اور پھل میں ہی پائی جاتی ہیں. اسی لیے اس درخت کو حدیث میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے. اور ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی ایسا درخت بھی ہو جو ہر وقت پھل دیتا ہو، جیسا کہ آیت کے الفاظ سے متبادر ہوتا ہے. واللہ عالم. نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کے مثل قرار دیا ہے، اور کلمہ طیبہ میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہے. وہ سدا بہار ہے اور ہر وقت اپنے صالح پھل کو لاتا رہتا ہے. فرمایا کشجرۃ طیبۃ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کا درخت ہے. تؤتی اکلہا کل حین، ہر وقت اپنا پھل لاتا ہو. کہا گیا کہ ہر وقت سے مراد صبح شام ہے. سیاق کلام سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جو گرمی ہو یا سردی، رات ہو یا دن، ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے. اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ بھی ہر وقت دن اور رات کی گھڑیوں میں آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے. یعنی وہ درخت مکمل، بہترین، کثیر مقدار میں پاکیزہ اور بہت مبارک پھل دیتا ہو. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اللہ اکبر. فرمائے تؤتی اکلہا، جس کی کوئی فصل پھل سے خالی نہیں جاتی. اور اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ توحید کسی مومن کے دل میں رچ بس جاتا ہے اور اس میں اس کی جڑ پیوست ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پوری زندگی اسی کلمے کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو اس سے جو اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں، نیک اعمال جب کرنے لگتا ہے، اس کا فائدہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ آس پاس کا معاشرہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے اور ہر آن ہوتا رہتا ہے. پھر یہی اعمال صالحہ، آسمان کی نیک اعمال، پھر یہی
نیک اعمال آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے اور عمل صالح اسے چڑھانے کا سبب بنتا ہے اور اللہ کی رحمت اور برکات کے نزول کا سبب بنتے ہیں. اور اگر اسی کلمہ طیبہ پر مبنی کوئی معاشرہ اپنا نظریہ حیات اسی بنیاد پر استوار کر لے تو اس کے ثمرات اور برکات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. کلمہ طیبہ کی جڑ اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ انسانی زندگی میں اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور تا قیامت یہ کلمہ برقرار رہے گا. آندھیوں کے جھکڑ یا باطل کے بلاخیز طوفان اسے متزلزل نہیں کر سکتے. اور باطنی لحاظ سے اس کلمے کا مستقر مومن کا دل ہے اور مومن کے دل میں اس کلمے کی جڑیں اس قدر راسخ ہوتی ہیں کہ زمانے بھر کی مشکلات اور مصائب اسے اس عقیدے سے متزلزل نہیں کر سکتے. پھر یہی کلمہ طیبہ کا مومن کے دل میں پڑا ہوا بیج جب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کے برگ و بار سب کے سب خیر اور بھلائی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں اور اس سے بنی نو انسان تو درکنار اللہ کی دوسری مخلوق بھی اس کی برکتوں سے سبحان اللہ فیضیاب ہوتی ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ گندی بات وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے. یہ کافر کے کفر کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس کی نہ جڑ مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں. یہ اندرائن یعنی تمے کے بیلدار پودے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جسے شریان بھی کہا جاتا ہے، شریان یا شنری بھی کہا جاتا ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس سے مراد اندرائن تمے کا بیلدار پودا ہے، بیل والا جو ہوتا ہے تمے کا بیلدار پودا ہے. ارشاد الہی ہے اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زمین کے اوپر اسے اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو ذرا بھی قرار نہیں ہوتا کیونکہ نہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور نہ اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں. اسی طرح کفر کی بھی نہ جڑ ہوتی ہے اور نہ شاخ ہوتی ہے. کافر کا کوئی عمل اوپر اٹھایا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی چیز ہی قبول ہوتی ہے. کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ گندی بات یعنی شرک و کفر کی مثال ایسے پودے سے دی گئی ہے جس کی سب صفات شجرہ طیبہ کے برعکس ہیں. اس کی جڑ زمین کے اندر گہرائی تک نہیں جاتی بلکہ اوپر ہی اوپر زمین کے قریب ہی رہتی ہے کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا ہے تو اسے زمین سے اکھاڑ کر پڑے پھینک دیتا ہے. یہ مثال ہر باطل بات اور باطل نظام پر صادق آتی ہے. ہمارے ہاں جو مثل مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اسی مضمون کا مصداق ہے. حدیث کی رو سے شجر خبیثہ سے مراد اندرائن کا پودا ہے جس کو پنجابی میں تما کہتے ہیں، جس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے. یہاں جہاں بھی یعنی جہاں بھی باطل نظام حیات رائج ہوگا کڑوے برگو بار ہی لائے گا. معاشرے میں بدامنی، رشوت، ایک دوسرے کے حقوق کا غصب کرنا، فساد کرنا، جان و مال یا آبرو وغیرہ کا محفوظ نہ رہنا. غرض کے ایسے معاشرے میں عوام کی بے چینی اور اضطرابی بڑھتی جاتی ہے اور کئی طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی علاج سوچا بھی جائے تو یہ مسائل اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور بڑھتے ہی جاتے ہیں کیونکہ اصل کا علاج تو کیا نہیں جاتا. ساری توجہ بس علامات پر ہی ہوتی ہیں. اسلامی نظام حیات صرف ایک ہی طرز پر ہوتا ہے جسے خلافت بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ باطل نظام لا تعداد ہو سکتے ہیں جو آئے دن بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کا نام تک صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. اور ایسے نظام ہر دور میں مختلف اور ایک سے زیادہ بھی رہے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کی بنیاد باطل یا شجرہ خبیثہ پر ہوتی ہے اور باطل کو کبھی استحکام نصیب نہیں ہوتا، اور جب تک یہ قائم رہے
اس کی برگو بار کڑوے ہی رہتے ہیں۔ اللہم حافظنا۔ کلمہ طیبہ کی برکات میں سے آگے ارشاد ربانی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا۔ امام بخاری نے برا بن عازب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ۔ مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس ارشاد باری تعالیٰ میں اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو پکی بات یعنی کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا انشاءاللہ۔ کلمہ طیبہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن کسی حال میں بھی نہیں گھبراتا، وہ مصائب و مشکلات کے دور میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اور استقلال سے سب کچھ برداشت کرتا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اسے بعین ہی وہی حالات و مناظر پیش آئیں گے جن پر وہ پہلے ہی ایمان رکھتا تھا، لہذا وہاں بھی اس کے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور اس کلمے کی برکت سے وہاں بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک تیسرا مقام عالم برزخ یا قبر کا مقام ہے، یعنی قبر میں جب فرشتے میت سے سوال کریں گے تو اس وقت بھی مومن ثابت قدم رہے گا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے۔ اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پروردگار کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے۔ اسی لیے جب کسی مومن کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کے بعد اس کی قبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر یہ دعا بھی کی جاتی ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اور قول ثابت سے مراد یہی کلمہ طیبہ ہے۔ اور ظالم یعنی کافر اور مشرک وغیرہ سے جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو وہ کچھ جواب نہیں دے سکے گا، صرف یہ کہہ دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا، میں تو دنیا میں وہی کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی دنیا میں ان لوگوں نے جو کچھ غلط سلط عقیدے گھڑے اور اپنائے ہوئے تھے وہ بھی اسے اکثر بھول جائیں گے، کیونکہ ان کی بنیادی جھوٹ اور باطل پر تھی، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آدمی اپنے قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس لوٹتے ہیں تو بلا شبہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور غور سے سنیں اور سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آدمی اپنے قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس لوٹتے ہیں تو بلا شبہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اگر وہ ایماندار ہوتا ہے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تجھ کو جنت میں ٹھکانہ دیا، تو وہ دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر انس کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، اگر وہ منافق یا کافر ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں تو وہی کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو خود سمجھا اور نہ خود تو نے پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے گرزوں سے اس کو مار پڑتی ہے کہ وہ بلبلا اٹھتا ہے، اور اس کی یہ چیخ و پکار جو ہے جن و انس کے سوا آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا؟
اگر وہ ایماندار ہے تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو اسی طرح کہے گا۔ پھر اس کے لیے 70 گز تک قبر جو ہے فراخ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، اور کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان کو خبر دوں۔ وہ کہتے ہیں سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے جس کو نہیں جگایا جاتا، مگر زیادہ جس کو یعنی سہاگ رات کی دلہن کو جس طرح نہیں جگایا جاتا، اس طرح سے تو سو جا، آج تجھ کو کوئی نہیں جگائے گا۔ اور اگر منافق ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے جو سنا تھا وہ ایک بات کہتے تھے، میں نے اسی کے جیسی بات کہہ دی، میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو اس طرح ہی کہے گا۔ زمین کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، پل جا، وہ اس پر پل جاتی ہے، یعنی اس کو دبوچ لیتی ہے، اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ڈال کر فرمایا کہ اس کی دونوں پسلیوں کو دبا لیتی ہے زمین، اور ایک طرف کی پسلی دوسری میں دھس جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عذاب اسی طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا قیامت والے دن۔ ایک اور حدیث برا بن عازب سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، فرمایا میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں فرشتے تم کو اس بات کا کیسے علم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کے ساتھ ایمان لایا، اس کو سچا جانا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین، اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے اس کو، اور جیسے وہ دنیا میں کلمہ طیبہ پر ثابت رہا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کو اس سوال پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت بات کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، جب وہ گواہی دیتا ہے اور جواب دیتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی پوشاک پہنا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے پاس اس کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی ہے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے۔ اور جو کافر ہے اس کی موت کا ذکر کیا، فرمایا پھر اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے میں تو نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص کون ہے جسے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یہ جھوٹا ہے، بس آگ سے اس کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو، اور دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اور پھر فرمایا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی لو اور گرمی آتی ہے، اتنی گرم لو چلتی ہے اور گرمی آتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہیں مختلف ہو جاتی ہیں، پھر مختلف ہو جاتی ہیں، یعنی یہاں کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں داخل ہو جاتی ہے، اتنی اس کی قبر اس کو بھیجتی ہے۔ پھر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پہاڑ پر وہ گرز لوہے کا پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ بھی مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اس کو اس گرز کے ساتھ مارتا ہے کہ جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان جتنی بھی چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں سوائے انسانوں کے، وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہی عذاب جو ہے اس کو ہوتا رہے گا۔ اللہم حافظنا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کو چاہیے اپنے قبر کو یاد رکھا کریں، قبر کو یاد کرنا بھی عبادت ہے میری ماں اور بہنوں، قبر کو یاد کرنا عبادت ہے۔
ہمیشہ اپنی قبر کو یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. آگے ارشاد ربانی ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها فبئس القرار. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا. جہنم یصلونها وبئس القرار، یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کے معنی ہے کیا تم نہیں جانتے. جیسا کہ الم ترا الی الذین خرجوا، اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا. تو آگے البوار جو ہے اس کے معنی تباہی اور ہلاکت کے ہیں. امام ابن ابو حاتم نے ابو طفیل سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ کفار قریش ہیں جنہوں نے بدر کے دن جنگ میں شرکت کی تھی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش کے پاس ایمان کی نعمت کو بھیجا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا. لیکن معنی کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ عام ہے اور تمام کافروں کو شامل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے نعمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. جنہوں نے اس نعمت کو قبول کر لیا اور اس کا شکر ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے اس نعمت کا کفر اور انکار کیا تو وہ جہنم رسید ہوں گے. ارشاد الہی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر دیے کہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں. اللہ کے شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت شروع کر دی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان لوگوں کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دیجئے چند روز فائدہ اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یعنی دنیا میں تم جتنا فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، دنیا میں تم جو بھی حاصل کر لو، جو کچھ بھی حاصل کر لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت بجا لائیں، اس کے حقوق ادا کریں، اس کی مخلوق پر احسان کریں، نماز قائم کریں، کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جس رزق سے نوازا ہے، جتنا بھی رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، قرابت داروں پر خرچ کریں اور اجنبیوں پر بھی احسان کریں. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقت اس کی حدود، رکوع اور سجود اور خشوع کی حفاظت کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس نے جو بھی رزق تم کو دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کیے جائے. اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کے بندے نیکی کے ان کاموں میں جلدی کریں تاکہ اپنی جانوں کو عذاب جہنم سے بچا لیں. من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا نہ ہی دوستی کام آئے گی. یعنی اس دن کسی سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ اس کے بدلے اس کے نفس کو بیچ دیا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا خِلَال، اور نہ ہی دوستی کام آئے گی. امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ وہاں کسی دوست کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی کہ مستحق عذاب سے اس کی دوستی کی وجہ سے درگزر کر دیا جائے، بلکہ وہاں تو سراسر عدل اور انصاف ہوگا. امام قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ دنیا میں خرید و فروخت بھی ہے اور دوستی بھی، جس کا لوگ دم بھرتے ہیں. اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے اور اس کی دوستی کی بنیاد کس بات پر ہے. اگر دوستی اللہ کے لیے ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو برقرار رکھے
اور اگر غیر اللہ کے لیے دوستی ہے تو اس دوستی کو ختم کر دے.